السلام علیکم۔ سائنسدان سن 2022 میں چاند پر اتنے سارے مشنز کیوں بھیج رہے ہیں؟ سن 2021 میں چاند پر ایک بھی لینڈنگ نہ ہونے کے بعد رواں سال چاند پر کئی مشنز بھیجے جائیں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبائیں۔ ناسا اپنا آرٹیمس پروگرام شروع کرے گا اور مستقبل میں خلا بازوں کے استعمال کے لیے چاند پر ساز و سامان اور رسد پہنچانے کے لیے ناسا کئی پروگرامز بھی اسپانر کر رہا ہے۔ انڈیا، جاپان، روس، جنوبی کوریا اور متحدہ عرب امارات اور چند دیگر ممالک رواں سال چاند کے لیے اپنے اپنے مشنز لانچ کریں گے۔ کئی دیگر کمپنیاں بھی رواں سال چاند پر پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ ان تمام پروازوں میں عملے کا کوئی رکن نہیں ہوگا اور بڑی حد تک ان کا مقصد ایک دہائی سے کم عرصے میں چاند پر پائیدار انسانی آبادی کے لیے بنیادی سہولیات پیدا کرنا ہوگا۔ مگر یہ بھی حتمی مقصد نہیں ہے، بلکہ چاند پر خلائی اسٹیشن کی تعمیر مستقبل میں سرخ سیارے پر یعنی مریخ پر عملے کے ساتھ خلائی پروازوں کے لیے پہلا قدم ہوگا۔ یونیورسٹی آف برسٹل میں ماہر ایسٹرو فزکس ڈاکٹر زوئی لینہارٹ کا ماننا ہے کہ رواں سال نئے ممالک کے ساتھ ایک نئی خلائی دوڑ کا آغاز ہوگا۔ ان میں سے کئی مشنز کا مقصد تو چاند کا تجزیاتی مطالعہ کرنا ہوگا، مگر کچھ کے مقاصد اس سے بھی بلند ہوں گے۔ ڈاکٹر لینہارٹ کہتے ہیں کہ کچھ مشنز نے دور تک نگاہیں مرکوز کر رکھی ہیں اور چاند پر مشنز نئی ٹیکنالوجی اور تعاون کی آزمائش کے ساتھ ساتھ اس تصور کی آزمائش بھی ہوگی۔ تو ان میں سے کون سا مشن کیا کرے گا اور چاند پر رواں سال کیا ہونے والا ہے، آئیے ہم جانتے ہیں۔ ناسا کا نیا اسپیس لانچ سسٹم SLS دنیا کا طاقتور ترین راکٹ یہ مشن لانچ کرے گا اور چاند کے گرد ایک اورائن خلائی جہاز کو چکر لگوائے گا تاکہ اس خلائی جہاز کے محفوظ ہونے کا تجزیہ کیا جا سکے۔ ناسا اورائن خلائی جہاز کی زمین سے فضا میں داخلے کے وقت اس کی ہیٹ شیلڈ کی آزمائش کرے گا، کیونکہ اس دوران خلائی جہاز کا درجہ حرارت 2760 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتا ہے۔ اس سال آرٹیمس پروگرام کا ایک اور اہم حصہ بھی اگلے مرحلے میں داخل ہوگا۔ کیپسٹون یا سس لونر آٹونومس پوزیشننگ سسٹم ٹیکنالوجی آپریشنز اینڈ نیویگیشن ایکسپیریمنٹ در حقیقت آرٹیمس پروگرام کے لیے راستے کی نشاندہی کی خاطر لانچ کیا جا رہا ہے۔ ناسا اس وقت مائکرو یو اوون جتنی سیٹلائٹ کو مارچ 2022 میں لانچ کرے گا تاکہ چاند کے گرد ایک مدار کی آزمائش کر سکے۔ یہ سیٹلائٹ چاند کے مدار میں رہے گی اور اس کے ساتھ ہی اپنے محور پر گھومے گی۔ اس کا مقصد مستقبل کے مشنز میں خلا بازوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے۔ ان کا اصل مقصد مریخ ہے۔ اس آزمائش سے جو معلومات حاصل ہوں گی وہ آرٹیمس پروگرام کے ایک اور اہم حصے دی گیٹ وے کے لیے آپریشنل ماڈلز کو پرکھنے میں مدد دے گی۔ ناسا نے اسے چاند کے مدار میں ایک کثیر المقاصد پوسٹ قرار دیا ہے جو چاند کی سطح پر انسانوں کی طویل مدتی واپسی کے لیے ضروری مدد فراہم کرے گی۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہا تو سن 1972 میں اپولو 17 مشن کے بعد سن 2025 میں آرٹیمس 3 یعنی چاند پر اترنے والا پہلا مشن بن جائے گا۔ اس مشن میں چاند پر پہلی مرتبہ کسی خاتون اور کسی سیاہ فام خلاباز کو اتارا جائے گا۔ یونیورسٹی آف سینٹرل فلوریڈا میں پلانٹری سائنسدان ڈاکٹر ہینا سارجنٹ کہتی ہیں کہ چاند پر یہ توجہ در حقیقت ایک بڑے مقصد کے تحت ہے۔ گیٹ وے مشن خلا کی گہرائیوں کے مطالعے کے لیے بھی ایک پوسٹ کا کام کر سکے گا۔ وہ کہتی ہیں کہ چاند پر روبوٹک مشنز اس روڈ میپ پر پہلا قدم ہے جو چاند پر خلائی اسٹیشن کے قیام میں مدد دے گا اور اس کے ذریعے بالآخر مریخ پر انسانوں کو اتارا جا سکے گا۔ انڈیا، جاپان اور امارات کے مشنز یہ ہیں۔
دیگر اقوام اور کمپنیوں نے بھی رواں سال چاند پر اپنی نظریں گاڑ رکھی ہیں۔ ان میں کچھ مشنز تحقیق کریں گے اور دیگر مشنز یہاں سامان، رسد اور آلات پہنچائیں گے۔ 2 سال قبل چاند پر ایک لینڈنگ میں ناکامی کے بعد انڈین اسپیس ریسرچ آرگنائزیشن اوسرو اب چاند پر ایک اور مشن چندریان 3 اتارنے کی کوشش میں ہے۔ اس خلائی جہاز میں ایک چاند گاڑی اور ایک لینڈر ہوگا اور اسے 2022 کے تیسری سہ ماہی میں اتارا جائے گا۔ جاپان نے بھی رواں سال چاند کے لیے 2 پروجیکٹس کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے۔ جاپانی خلائی تحقیقی ادارے جوکسا نے اپریل 2022 میں چاند پر ایک لینڈر اتارنا ہے۔ سمارٹ لینڈر فار انویسٹیگیٹنگ دا مون یا سلم نامی یہ مشن چاند پر اترنے کے درست ترین تکنیک کا مظاہرہ کرے گا اور چہرہ پہچانے والی ٹیکنالوجی کی مدد سے چاند پر موجود گڑھوں کو پہچانے گا۔ اس کے ساتھ ایکس رے امیجنگ اینڈ اسپیکٹروسکوپی مشن XRISM نامی خلائی دوربین بھی ہوگی۔ ان میں سے ایک 2 پہیوں والا چھوٹا روبوٹ جاکسا نے بنایا ہے، جبکہ جاپانی خلائی ادارہ راشد نامی دوسرا روبوٹ بھی چاند پر اتارے گا جو متحدہ عرب امارات نے بنایا ہے۔ اس روبوٹ کے 4 پہیے ہوں گے اور یہ چاند کی مٹی کا تجزیہ کرے گا۔ روس اور جنوبی کوریا کے مشنز۔ روس 2022 میں چاند پر لونا 25 نامی مشن اتارے گا۔ یہ 45 سال میں چاند پر اترنے والا روس کا پہلا مشن ہوگا اور یہ چاند کے قطب جنوبی پر اترنے والا پہلا مشن ہوگا۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں ناسا بعد میں عملے کے ساتھ مشن اتارنے کے لیے منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ روسی خلائی ادارے روس کوسموس نے یہ مشن جولائی 2022 میں لانچ کرنا ہے۔ اس کے 1 ماہ بعد جنوبی کوریا کا خلائی ادارہ کوریا ایرو اسپیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ اگست 2022 میں کورین پیتھ فائنڈر لوئر آربیٹر یعنی KPLO لانچ کرے گا۔ KPLO چاند کی سطح کا تجزیہ کرے گا اور چاند کے قطبین پر مستقبل کے مشنز کی منصوبہ بندی کرے گا۔ ناسا کے کمرشل روبوٹ چاند پر اترنے کی دوڑ میں نجی کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ ناسا کے پروگرام کمرشل لونر پیلوڈ سروسز CPLS کے تحت نجی کمپنیاں چاند کی سطح پر ٹرانسپورٹ خدمات فراہم کرنے کے لیے مقابلے میں شامل ہوں گے۔ ہیویسٹن کی کمپنی کا منصوبہ یہ ہے کہ وہ نووا سی نامی 6 ٹانگوں والا ایک روبوٹ 2022 کے اوائل میں چاند کی سطح پر آلات و سامان پہنچائے گا۔ اس کے بعد پینسلوینیا کی ایک کمپنی ایسٹروبوٹک ٹیکنالوجی 2022 کے وسط میں اپنا ایک مشن لانچ کرے گا۔ پیریگین مشن 1 نامی یہ مشن ڈبے کی شکل والا 4 ٹانگوں والا ایک روبوٹ لینڈر سمیت دیگر سائنسی آلات اتارے گا۔ اتنے سارے مشنز، آخر ان کا مقصد کیا ہوگا؟ ڈاکٹر ہینیا سارجنٹ کہتی ہیں کہ ان میں سے کئی مشنز کا مقصد چاند کے ماحول کا تجربہ کرنا ہوگا، جبکہ یہ عملے اور ساز و سامان کو محفوظ رکھنے کے طریقے ڈھونڈیں گے جنہیں چاند پر مٹی اور سورج سے آنے والی تیز مقناطیسی لہروں سے نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ڈاکٹر سارجنٹ کہتی ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ مشینیں انسانوں کو چاند پر بھیجے جانے سے قبل کام کر رہے ہوں، کیونکہ عملے کو وہاں ان مشینوں سے حاصل کردہ وسائل پر انحصار کرنا ہوگا۔ بالآخر یہ سامان رسد مستقبل میں مریخ پر مشن بھیجنے کے لیے درکار ایندھن فراہم کر سکیں گی۔ وہ کہتی ہیں کہ چاند ان ٹیکنالوجیز کے لیے آزمائشی میدان بھی ہوگا جنہیں ہم ایک دن سرخ سیارے پر استعمال کریں گے۔ یہ زمین سے کافی قریب ہے، یہاں پہنچنے میں صرف 3 دن لگتے ہیں، جبکہ مریخ پر پہنچنے کے لیے کم از کم 6 ماہ درکار ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔